کیا سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے مخالف ہے یا یہ دونوں مل کر سچائی کے دروازے کھول سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک عظیم سائنٹسٹ کیت ایلمور کی، جنہوں نے علم کی روشنی میں وہ حقیقت دریافت کی جو انہیں اسلام کی طرف لے آئی۔ کیت ایلمور 1925 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش اور تعلیم کینیڈا میں ہوئی۔ وہ ہیومن ایمبریولوجی کے شعبے میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سائنٹسٹ بنے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور انسانی نشوونما کے ابتدائی مراحل یعنی ایمبریولوجی پر ریسرچ کرنا شروع کی۔ 1960 میں انہوں نے ایک انقلابی کتاب لکھی جس کا نام ہے دی ڈیولپنگ ہیومن، جو آج بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بیسک سلیبس کا حصہ ہے۔ ان کی زندگی نے ایک نیا رخ تب اختیار کیا جب انہوں نے قرآن مجید کی ان حیرت انگیز آیات کا مطالعہ کیا۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ کو اسٹڈی کرنے کے بعد کیت ایلمور حیران رہ گئے۔ That these statements must have come to Muhammad from God or Allah. یہ تحقیقات جدید سائنس کے مطابق تھی، مگر 1400 سال پہلے لکھی جا چکی تھی، جب مائکروسکوپ اور ماڈرن میڈیکل اکوپمنٹ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ ڈسکوری انہیں اسلام پر مزید ریسرچ کی طرف لے گئی۔ وہ قرآن اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے لگے۔ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد 1987 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ صرف ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ سائنس اور روحانیت کے ملاپ کا ایک حسین نتیجہ تھا۔ So, in an indirect way, maybe God is telling me that this is the right thing for me to do, to help explain your holy book to you. Now, your scientific colleagues can do this just as well as I can if they have an understanding of embryology. کیت ایلمور کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی ہمیشہ علم کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ایک سائنٹسٹ سچائی کی تلاش میں اسلام تک پہنچ سکتا ہے تو یہ راستہ ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے جو علم اور ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔